قریشی تحقیق سے تبلیغ سے خاموش زباں سے تصنیف سے تدریس سے انداز بیاں سے وہ نیم شبی آہ سے اشکوں سے فغاں سے الہاد کے چوکھٹ پہ مجاہد کی اذان سے طاغوت کو رکھتا ہے پریشان قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے رہائش گاہ پر حضرت اقدس مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ پرانا مشفقانہ تعلق ہے اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات تھی. وہ چونکہ بزرگ تھے تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو ان سے بہت ہی قلبی شغف اور لگاؤ تھا. تو جس وقت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس وقت فوراً ہی تعزیت کا حضرت کا فون تو آ گیا تھا، میسج بھی آ گیا تھا، رابطے کی بھی کوشش کی حضرت نے، رابطہ بھی خیر سے ہو گیا تھا. لیکن بالمشافہ مل کر حضرت فرما رہے تھے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آمنے سامنے مل کر آپ سے تعزیت کروں. تو ہماری خوش بختی ہے کہ تشریف لائے. فیصل آباد میں پروگرام تھا تو فون کر کے خود ہی فرمایا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا اور تشریف لائے. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اور ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج میں حاجی زاہد عزیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعزیت کے لیے ان کے گھر میں، ان کے خاندان کے پاس، ان کی اولاد کے پاس حاضر ہوا ہوں. حاجی زاہد صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے. میرے سامنے تو ان کی حیثیت ایک والد سی، ایک بڑے سی، ایک بزرگ سی ہے. ایک مرتبہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے، وہاں حالت سفر میں بھی میں نے ان کو تکبیر اولیٰ کا پابند دیکھا. میں اس پر حیران تھا کہ حضرت تکلیف میں باوجود کے اوپر سیڑھی چڑھ کے آئے. نماز کے لیے مستقل طور پہ ان کو فکر تھی کہ جماعت ہم مسجد میں جائیں تاکہ ہماری جو ہے نا تکبیر اولیٰ نہ رہ سکے، تکبیر اولیٰ ہمیں مل سکے. اور پھر جب ایک جگہ جماعت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تو ادھر بھی حضرت تکبیر اولیٰ کے پابند. اسی طرح میں نے جب بھی انہیں دیکھا تو نیکی میں ہی دیکھا. دوسری مرتبہ میں حضرت کے یہاں جب حاضر خدمت ہوا تو یہاں بھی اللہ پاک ان کو آخرت میں سلامتیاں عطا فرمائے. ان سے جو محبت، پیار، اپنائیت، تعلق، دعائیں ملی ہیں اس کی ٹھنڈک میں آج بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں. اللہ جل شانہ حضرت کے تمام بیٹوں کو، حضرت کے بھائی کو، ماشاءاللہ ان کے بھائی بھی میرے ہم نام ہیں، انہیں بھی اللہ ان سب کو سلامت رکھے. حضرت مولانا ابراہیم خلیل ہو گئے، حافظ عبدالعزیز صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، یا اسی طرح حافظ جمیل صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی اولاد کو سلامت رکھے. آج میں یہاں آیا تو مجھے ان کے والد صاحب کے ساتھ ساتھ مولانا ابراہیم خلیل نے اپنے دادا جان کے بھی تعارف میں بات فرمائی. حاجی ابراہیم صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کا ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی بنیاد بننا اور پھر دنیا کے چار دانگے عالم میں دین کے لیے سفر کرنا اور پھر جب اپنے ذاتی تقاضے ہوں ان تقاضوں کو جواب دینا، دین کو جواب نہ دینا، یہ ان کے خاصے جو ہم تک پہنچے ہیں. میری عمر سے پہلے ہی میرے خیال میں ادھر میری پہنچ سے پہلے ہی ان کا انتقال ہے. میری قسمت میں نہیں تھا ان کی زیارت. اللہ پاک ان کے بھی آخرت میں منازل کو آسان فرمائے. آج ماشاءاللہ حاجی زاہد عزیزی صاحب کا مکمل خاندان دین کے ساتھ وابستہ ہے. بچیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، ان کی اولادیں ہو گئیں، اولاد کی اولادیں ہو گئیں، وہ ساری کی ساری دین کی طرف متوجہ ہیں. اس کی وجہ ان کا ایک دعاؤں کا کام، نیکی کا کام، پھر اللہ جل شانہ سے تعلق کے معاملات جو ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں اس پر ایک چھوٹی سی بات حضرت کی خدمت میں بھی عرض کی، میں آپ حضرات کی خدمت میں کہتا ہوں. وقت کے 3 نبی 2 یتیم بچوں کے خزانے کو حفاظت اور محفوظ رکھنے کے اوپر مامور ہیں. یہ 16ویں پارے کا پہلا صفحہ قرآن کریم کا ہمیں بتاتا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کا جو والد ہے وہ نیک ہے.
تو اس کے نیک ہونے کی نیکی کا اثر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، 3 نبی یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اور رکھوالی کر رہے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں مفتی بغداد حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ابو ہما سے مراد 7ویں نمبر کا دادا ہے، تو 7ویں نمبر کا دادا ہے وہ نیک تھا تو وہ 7 پشتوں تک نیکی چلی ہے۔ آج ہم لوگ کسی سی چھوٹی سی بات کے اوپر اٹھا کر اپنے والدین کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، دنیاوی معاملات پہ پریشان ہو کہ جی میرے ابا نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے فلاں نے کیا کیا۔ انہیں نہیں پتہ جو وہ خفیہ طور پر ان کی عبادات تھی، جو ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان تھی، اس نیکی کا اثر آج ہمیں اعلانیہ طور پہ مل رہا ہے۔ اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو کہ اولاد اپنے والد کے لیے کچھ پڑھ کے بخشے، اولاد ہے ہی صدقہ جاریہ، لیکن اس ترتیب پر اپنے والد کے ساتھ معاملات رکھے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت حاج صاحب کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، بطور انسانیت کچھ کمی رہ گئی ہو اللہ اس کمی کو پورا فرمائے۔ اللہ ان تمام برادران کو اتحاد کی، اتفاق کی، آپس میں پیار کی، محبت کی، الفت، تعلق، یگانگت کی توفیق عطا فرمائے، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ اس گلشن کو شاد اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ چراغ سے مزید چراغ آگے جلاتے رہے۔ میری دعائیں ہیں اور میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ جل شانہ ان سب کا فیض، ان بزرگوں کا ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پردہ فرما، ہماری حسنات کو قبول فرما، سیئات کو اے اللہ درگزر فرما۔ اے اللہ نیکی، تقوی، طہارت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی اور اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان پر ظلم ڈھانے والوں کو تباہ و برباد اور ذلیل و خوار فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ اے رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی اور اے اللہ جتنے اس کے مخلص ہیں اور اے اللہ جتنے اس میں علماء اور عوام ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں اور اے اللہ ہماری افواج پاکستان ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، تمام اہالیان پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے اکابرین ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سب کا سفر در سفر ہے اور اے اللہ رد فتن پر اے اللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کو قبول فرما کر اے اللہ پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما، اور ان کی ہر طرف سے اے اللہ شش جہاد سے ان کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی باتوں سے ہمیں مستفید فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه اپنوں کی وکالت پہ فدا ہے، ہر شاخ شریعت پہ قربان قریشی ہے، جان قریشی شان قریشی ہے، رود قریشی ریحان قریشی حق کے اکابر کا خودی خان قریشی، جانان قریشی میرا جانان قریشی، رخ دیکھ خزاں کا نہ کبھی زاغ و زغن کا، یہ سرو کوہستان کا کچنار دمن کا، ہو اس کا نگہبان ملک نیل گگن کا، یہ بندہ دلارا ہے ضیا باز کے من کا، محمود حسن کا ہے دل و جان قریشی، ایمان سے ہے مشک بدامان قریشی، دیوبند کے دالان کا ریحان قریشی، جانا قریشی، جانا قریشی میرا جانا